معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک نہایت ہی اہم ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے مہنگائی کے حل کا وظیفہ۔ روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی نے ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، یہاں تک کہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں ایک غریب شخص کی پہنچ سے وہ بھی باہر ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہنگائی ہونے کی وجہ کیا ہے۔ قرآن و سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ نے سورہ طٰہٰ میں واشگاف الفاظ میں مہنگائی کی وجہ بیان فرما دی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کر لے گا تو میں اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا المیہ دیکھیں تو صبح اٹھ کے اخبار پڑھنا، سوشل میڈیا کو چیک کرنا اور ٹی وی وغیرہ لگا کے خبریں سننا یہ تو ہر گھر کا معمول ہے، لیکن صبح اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا، یہ آج ہمیں خال خال نظر آتا ہے۔ تو ہم نے جو اپنا تعلق اللہ رب العزت سے توڑا ہوا ہے، سب سے پہلے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ لیں۔ اب قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح اس مہنگائی کو ہم اپنی زندگیوں سے خارج کر سکتے ہیں اور کس طرح اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی رحمت کے دامن میں ہم جگہ لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا علاج ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور بالخصوص سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث طیبہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات کو جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس گھر والوں کو اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے فقر و فاقہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت ابن مسعود اپنے گھر میں اپنی بچیوں کو ہر رات اس سورت کے پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ یہی ابن مسعود ہیں، جب آخری وقت آ جاتا ہے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ خزانہ وقف کر دوں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے میں تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مجھے خزانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں آپ تو اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، لیکن آپ کے پیچھے کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں بچیاں ہی بچیاں ہیں، ان کے کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان، میرے بچیوں کی غربت اور تنگ دستی کے حوالے سے تم پریشانی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی تو اس گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اس لیے میں نے اپنی بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ دوسرے نمبر کے اوپر نماز کا اہتمام کرنا اور بالخصوص نماز حاجت پڑھنا۔ فرضی نماز تو پڑھنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آئے تو فوراً وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے اوپر جب بھی کوئی مشکل آیا کرتی، جب بھی کوئی مصیبت آیا کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرتے، اور اللہ کے نبی اس آیہ کریمہ کو تلاوت فرمایا کرتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے محبوب اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کے اوپر کاربند رہیں۔ تو اس لیے ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کسی بھی نماز کے بعد جو فرضی نماز ہے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس دعا کو پڑھنے کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا انشاءاللہ عز و جل اس گھر میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں اور خزانوں کو کھول دینے کا ذریعہ بنے گا۔ تیسرے نمبر کے اوپر ہمیں چاہیے کہ ہم یا رزاق یا اللہ، یہ جو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اس کو کثرت کے ساتھ ورد کیا کریں۔ گھر کے تمام افراد جب بھی فارغ وقت ان کو ملے، خواہ نماز سے پہلے ہو، نماز کے بعد ہو، یا کوئی بھی خالی وقت ہو، تو اللہ کے صفاتی نام کا ذکر کیا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کے صفاتی نام کی برکت سے اللہ اس گھر والوں کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھول دے گا۔